علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، باوز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد قادری یمنار یا غوث اعظم می زنم دمد شیخ احمد رضا خاقب بیالم می زنم۔ اللہ رب العزت پروردگار عالم نے 28ویں پارے کے سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس الی الآخر آیت۔ اب اس کا شان نزول علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں شامل ہونے والے جو صحابہ کرام کی جماعت تھی ان سے آپ بڑی محبت کرتے تھے اور ان کی عزت کیا کرتے تھے، جنہیں ہم اور آپ بدری صحابہ کہتے ہیں۔ ان بدری صحابہ سے حضور بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک بار تمام صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے اور صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، تو وہ بدری صحابہ چند صحابہ تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد آقا کے سامنے کھڑے ہو کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ پھر مجلس کے لوگوں سے سلام کیا، انہوں نے جواب ارشاد فرمایا۔ پھر وہ بدری صحابہ کھڑے رہے تھوڑی دیر کے لیے، وہاں کھڑے رہے، وہاں جگہ خالی ہو تب ہم بیٹھیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ جو میرے بدری صحابہ ہیں وہ کھڑے ہیں، کسی نے ان کو جگہ نہ دی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے سامنے بیٹھے صحابی تھے ان کو ہٹا کر وہاں پر جگہ بنا کر ان صحابہ کرام کو بٹھایا، بٹھا دیا تو جو اٹھنے والے لوگ تھے ان کو شاق گزرا، یہ بات اچھی نہیں لگی ان کو۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کر دو تو کشادہ کر دو۔ اب چونکہ انہیں حضور نے اٹھایا تھا، حضور کے اٹھانے پر جب کسی کو ناگوار گزرا تو اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی کرو، جگہ خالی کرو، تو تم جگہ خالی کر دو۔ اور آگے فرمایا اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ۔ اب آگے اللہ فرماتا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اس کی شان نزول بیان کر رہا تھا اللہ رب العزت نے، تب یہ آیت کریمہ نازل فرمایا یا الذین آمنوا اذا قیل لکم۔ اب اس آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، بزرگان دین اور اپنے علماء کے لیے ان کی تعظیم کے لیے ان کے لیے جگہ چھوڑنا، اور حالانکہ حتیٰ کہ مسجد میں بھی اگر وہ تشریف لائیں تو ان کے لیے جگہ کشادہ کرنا یہ سنت طیبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن سے تم علم حاصل کرتے ہو، جو تمہاری اصلاح کرتا ہو اور تمہیں دین کی باتیں بتاتا ہو، تمہیں اچھے راستے کی طرف گامزن کرتا ہو، فرمایا اس کے لیے عاجز اختیار کرو۔ اور فرمایا جس سے تم علم سیکھتے ہو، جن کو تم سکھاتے ہو، اس کے لیے تواضع اختیار کرو،
سرکش عالم نہ بنو. تمام کس کی طرف سے بھیا؟ اشتیاق مسجد کے لیے نا، یہ رکھ لیجیے مسجد کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں برکت دے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا پروردگار عالم نے فرمایا کہ جن سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن سے تم علم حاصل کرتے ہو اس کے لیے عاجزی اختیار کرو، اس کی تعظیم و تکریم کرو. اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ علماء دین بڑے درجے والے ہیں. دنیا آخرت میں ان کی عزت جب اللہ تعالیٰ نے خود بڑھائی ہے اور ان کی عزت بڑھانے کا وعدہ فرمایا ہے تو انہیں اس فضل و کرم سے دنیا آخرت میں ضرور انشاءاللہ انہیں عزتیں عطا فرمائے. چونکہ نسبت ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بلند کر دیا اور نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے. ایک عام سی مثال آپ دیکھیں کہ آپ چوراہے پر یا کسی سرے راہ پر کوئی سادہ سا ٹکڑا کاغذ کا پڑا ہو، لوگ آنے جانے والے لوگ دیکھیں گے مگر اس کی طرف نظر التفات نہیں کرتے. پڑا ہے کوئی کاغذ ہوگا، پڑا ہوگا، کوئی بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا. ایک سادہ سا ٹکڑا کاغذ کا پڑا ہے، آنے جانے والا شخص آتا جاتا رہتا مگر اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. لیکن اگر اسی سادے ٹکڑے پر کسی نے قرآن کی آیت کریمہ لکھ دی، پھر اگر وہ کسی راستے پر پڑا ہے تو ایک مسلمان کا چھوٹا سا بچہ بھی اگر نظر پڑے گی تو اٹھا لے گا، اٹھا کر اسے چومے گا، چوم کر اسے بلند مقام پر رکھ کر کہے گا اے ٹکڑے تیرا مقام وہ نہیں ہے، تیرا مقام یہ ہے کیونکہ جو تو پہلے تھا اب وہ نہیں ہے. نسبت قرآن کی وجہ سے اللہ نے تیرا مقام بڑھا دیا. تو نسبت کی وجہ سے شے ممتاز ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں بلا تشبیہ و تمثیل کہ اللہ رب العزت پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو، بعض بندوں کو مقام عطا فرمایا ہے کہ جس مقام کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے حفاظ، قراء، علماء کرام کو عام انسانوں سے افضل بنایا ہے. اور یہ افضلیت پروردگار عالم کے محبوب کی نسبت سے ملی ہے، قرآن حدیث کی نسبت سے ملی ہے. ایک عام انسان اس وقت عام انسان ہے جب ہم ایک عام انسان کو جب پکاریں گے، اسے اپنا بھائی کے گھر پکاریں گے، یہ بھائی ہے، یہ فلاں بھائی ہے، یہ فلاں بھائی ہے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ جہاں اس کی نسبت حضور سے ہو گئی اور جہاں اس کے سینے میں قرآن آ گیا، مصطفیٰ کی حدیث پاک آ گئی، پھر اس کا مقام اس طرح بلند ہوا. اب وہ بھائی بھائی نہیں رہ گیا بلکہ وہ حضرت ہو گیا، وہ مفتی صاحب ہو گیا، وہ مولانا صاحب ہو گیا، وہ حافظ صاحب ہو گیا، وہ قاری صاحب ہو گیا. اللہ کی عزت کی قسم یہ جو مقام ملا ہے کسی کی خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں، مالداری کی بنیاد پر نہیں، اور کیا کہتے ہیں زمینداری کی بنیاد پر نہیں، یہ نسبت جو ملی ہے اور یہ جو مقام ملا ہے نسبت مصطفیٰ اور نسبت خدا کی بنیاد پر. تب اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو بڑھایا. جس کی عزت اللہ بڑھائے تو پھر تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ کی، جسے اللہ بڑھاتا ہے تو اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اقتدا کرنے والے کو حنبلی کہتے ہیں، بڑے عظیم بزرگ ہیں جیسے ہمارے چار ائمہ ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اسی میں ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ماننے والے، اقتدا کرنے والے کو ہم سب حنبلی کہتے ہیں. بڑے پائے کے بزرگ، اللہ کے ولی اور بہت برگزیدہ اللہ کے محبوب بندے اور عالم دین. فرمایا ایک مرتبہ وضو بنا رہے تھے، وضو بنا رہے تھے، ایک شخص بلند مقام پر وضو بنا رہا تھا. جب انہوں نے اس شخص نے وضو بناتے ہوئے دیکھا تو وہ تعظیماً نیچے اتر آیا، وہ تعظیماً محبتاً نیچے اتر آیا. جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے صرف حضرت امام احمد بن حنبل کی تعظیم کی بنیاد پر میرے خطاؤں کو بخش دیا. تو کبھی کبھی محبتیں، ہم اور آپ کی محبتیں
کیونکہ ہم محبت اگر کرتے ہیں تو الحب للہ والبغض للہ کے تحت کرتے ہیں، اور جب محبت اور دشمنی اللہ اس کے رسول کے لیے ہو خالص تو اللہ اس میں عظیم ثواب عطا فرماتا ہے، اس میں اپنا فائدہ نہ ہو۔ اگر اپنے فائدے کے لیے کوئی کرتا ہے اس میں اللہ کوئی بھی انسان کو اس میں کوئی ثواب نہیں دیا جاتا ہے، اگر وہ دین متین اور اللہ اس کے رسول کے لیے کرتا ہے تو پروردگار اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ درود پاک قبول کرے پڑھے اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اور یہ عزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ مدارس جو ہمارے مدارس ہیں یا دینی کالج یا دینی اسکول یہ جو بھی ہیں یہ سب اس کی بنیاد کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ احمد مختار نے رکھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی ہے، کہ جس مدرسے سے نکلنے کے بعد ایک انسان عام انسان نہیں رہ جاتا ہے بلکہ وہ لوگوں کی نگاہوں کا نور بن جاتا ہے، لوگوں کے دل کا قرار بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے جب پہلی مسجد تعمیر فرمائی تو اسی مسجد میں ایک مقام رکھا جس کو مقام صفہ کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر فرمایا حضور نے یہاں اللہ کی عبادت ہوگی اور اس کونے کو متعین کر دیا، اور فرمایا وہاں دین کی تعلیم دی جائے گی، وہاں دین کی تعلیم دی جائے گی۔ اللہ اللہ، حضور نے پہلے ہی اس کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے کر گئے، کیا دیکھتے کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کام دونوں اچھے ہیں مگر علم کا طلب کرنا اس سے بڑا کام ہے، علم کا طلب کرنا اس سے بڑا کام ہے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ہمارے مدارس پر حملے اور ہماری دینی تعلیم پر حملے ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ غور نہیں کرتے، غور کریں اس میں کیا وجہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے ان اداروں کو ختم کیا جائے جس سے وہ مصطفیٰ کا دین سیکھتے ہیں، اس کو ختم کیا جائے تاکہ یہ لوگ دور ہو جائیں دین سے، ان کو پتہ نہ ہو کہ ان کا اسلام کیا ہے، انہیں پتہ نہ چلے ان کی شریعت کیا ہے، انہیں پتہ نہ چلے کہ ان کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ اللہ، ان کے سینوں سے محبت رسول کی شمع کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے، یہ نہ قرآن جانے نہ حدیث جانے نہ اسلام کے بارے میں جانے، یا اللہ سے غافل ہو جائیں، اللہ کے نبی سے غافل ہو جائیں۔ جب یہ غفلت میں ڈوب جائیں تو ان کے دل کے اندر انگریزی کلچر کو رکھا جائے، پھر ان کے اوپر مغربی تہذیب کو ڈالا جائے، ڈالنے کے بعد پھر جب ایمان کھینچا جائے تو آسانی کے ساتھ ان سے ایمان کو نکال لیا جائے۔ آج یہی ہو رہا ہے، لوگوں کو دین سے دور کر دیا گیا۔ آج بڑے بڑے ہمارے لوگ جو اپنے آپ کو پیسے والا سمجھتے ہیں، وہ نچنیوں کی زندگی گزارتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی سب سے اچھا کام ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم سب سے کامیاب لوگ ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آج اسی ہو رہا ہے، لوگوں کو دین سے دور کر کے ان کے دل سے ایمان نکالا جا رہا ہے، ان کے دل سے ایمان چھینا جا رہا ہے اور نور ایمان کو نکال دیا گیا۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اتنا کرتے ہیں کہ ہم اگر مدارس پر پیسہ خرچ کرنا ہو، اگر دینی تعلیم کے لیے اگر کوشاں ہو کوئی تو ہم اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ہم کس پر زیادہ دھیان دیں گے؟ ہم اگر دھیان دیں گے تو بریانی پر زیادہ دھیان دیں گے، ڈیک پر زیادہ دھیان دیں گے، کھانے پر زیادہ دھیان دیں گے، گوشت اور کباب اور شباب پر زیادہ دھیان دیں گے۔ مسلمان اسی کے پیچھے تباہ و برباد ہو، اسی کے پیچھے، دین کی اسے کوئی فکر نہیں، اسلام کی تعلیم کی اسے قطعی فکر نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ دنیا پرستی جو ہمارے اندر مکمل طور سے اندر گھس چکی ہے، اور ہم یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ دین کیا ہے اور شریعت کیا ہے۔ اس لیے دین و شریعت کی طرف آئیں۔ یہ دین و شریعت اتنی آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے، اس میں محنتیں کرنی پڑتی ہیں، کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدارس کی بنیاد کو رکھ دی، رکھنے کے بعد پھر لوگوں کو اس کی طرف راغب بھی کیا۔ اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین جانا پڑے تو وہاں کبھی سفر کرو، اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین جانا پڑے تو وہاں کبھی سفر کرو، کیونکہ حضور تاجدار مدینہ کے علم میں وہ بات تھی کہ رہتی دنیا تک جو سب سے زیادہ
ٹیکنالوجی میں آگے ہوگا وہ کوئی اور ملک نہیں بلکہ چین ہوگا۔ آج کے زمانے میں بھی چین سب سے اونچا ہے، ایک سوئی سے لے کر نہ جانے کتنی چیزیں وہ بناتا پھرتا ہے، اس کے اللہ نے عقل دیا، دماغ دیا، وہ استعمال کرتے ہیں، تعلیم کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں۔ حضور نے بہت پہلے فرمایا اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین کا سفر کرنا پڑے تو چین کا سفر کرو مگر علم حاصل کرو۔ لیکن ہمارے بچے گیند و بلہ بیٹ اور بیڑی سگریٹ چشمہ اور ایئر فون اور موبائل گاڑی یہیں تک ختم، بات بس یہیں تک ہو گئی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی میں ہماری کامیابی ہے، ہم نے کامیابی کے جھنڈے کو گاڑ دیا۔ جب وہ مدارس ہیں اللہ کی عزت کی قسم کہ جس مدارس کے اندر ہمارے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے شیوخ حضرات اسی مدارس سے نکلے، جن کی ہم تاریخیں پڑھ کر اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، بڑی مصیبتوں اور صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد اس مدرسے کے اندر جب علم نور وہ حاصل کرتے ہیں، وہ نور سے معمور ہو کر پھر کوئی غوث اعظم بن کر نکلتا ہے، کوئی خواجہ غریب نواز بن کر نکلتا ہے، کوئی مخدوم سمنانی بن کر نکلتا ہے، کوئی احمد رضا بن کر نکلتا ہے، کوئی اختر رضا بن کر نکلتا ہے۔ ہمیں یہ مدارس ہیں جس مدارس کی بنیاد پر علم کی روشنی حاصل کرنے کے بعد غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک اس وقت تک کوئی مسند خلافت پر اور مسند کیا کہتے ہیں طریقت پر نہیں بیٹھ سکتا ہے جب تک وہ شریعت کی تعلیم کو حاصل نہ کرے، جب تک وہ تعلیم شریعت نہ حاصل کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا شریعت جب مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع ہے، بغیر مصطفیٰ کی اتباع کی کوئی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے فرمایا دین کو فروغ دو، تعلیم کو فروغ دو۔ اور ہمارا معاملہ یہ اتنا آسان بھی نہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ مولوی بڑی آسانی سے بن گئے لوگ مولوی۔ یہ جو دو ٹھگے کے مولوی ہیں نا جو چند کتابیں پڑھنے کے بعد لوگوں کو ایمان تباہ کر رہے ہیں اور انہیں تمیز بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، معاذ اللہ، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ انہیں حلال و حرام میں تمیز کرنا نہیں آتا۔ ہمارے معاشرے کا حالت یہ ہے کہ ہمارے اندر علم بھی نہیں ہے، اور اگر مصلی امامت پر کسی کو جانے کے نمبر آ جائے تو ایسا لگتا ہے قتل عام کر دیں۔ حروف ایک بھی ٹھیک نہیں، قرآن غلط پڑھتا ہے، اکثر آج دیکھا جاتا ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے وہ بھی قرآن غلط پڑھتا ہے، اکثر ہم نے دیکھا۔ بعض مولوی جو چند کتابیں پڑھنے کے بعد مولوی بن گئے، اسٹیج کو ہاتھ دے دیا گیا، بس ان کو نذران سے مطلب ہے، کھانے سے مطلب ہے، دعوت مطلب ہے، وہ یہ دین تباہ کر رہے ہیں لوگوں۔ مصلی امامت کی بات آ جائے تو ایسا لگتا ہے ابھی قتل کر دیں گے، مصلی امامت ملنی چاہیے۔ امامت کرنا لوگ حلوہ پوری سمجھتے ہیں۔ اس مصلی پہ کھڑا ہو کر امامت کرنے کا مطلب یہ ہے، حضور فرماتے جتنے مقتدی ہیں سب کا بوجھ اٹھاتا ہے، سب کا بوجھ اٹھاتا ہے وہ، اور اٹھانے کے بعد سب کا حساب بھی اسے قیامت میں دینا پڑے گا اگر وہ غلط کراتا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مصلی پر امامت کرنا۔ بڑے بڑے صحابہ سے جب امامت کے لیے کہا جاتا تھا عرض کرتے تھے یا رسول اللہ امامت کا بوجھ ہم سے اٹھایا نہ جائے، اور ہم لوگ حلوہ پوری سمجھتے ہیں، ذرا سا تعلیم بھی نہیں، علم بھی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ حلوہ پوری سمجھتے ہیں۔ کسی نااہل کو کھڑا کر دیا جائے فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ کم علمی کی باعث جو کھڑے ہوتے ہیں، اگر علم ہوتا تو جانتے کہ امامت کا بوجھ کیا ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سے نوازے۔ درود پاک کو کرے پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مولوی ویسے مولوی بن گیا، آج گوگل چل گیا، آج موبائل چل گیا، ٹچ موبائل چل گیا، لوگ اس میں دیکھ لیتے ہیں اور حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، اردو میں ہے، ہندی میں ہے، سمجھتے ہیں بھائی اسی پڑھ کے عالم بن جاؤ، اسی پڑھ کے عالم بن جاؤ، بہت آسان طریقہ ہے، چند اردو کتابیں لے آؤ پڑھ لو بس ہو گئے۔ اگر ایسی لوگ عالم بنتے ہیں تو مدرسے سب بند ہو جاتے، بڑی محنت کرنی پڑتی۔ اگر ایک سطر پڑھنے کو دے دیا جائے عربی کی، بغیر معرب کے عربی پڑھنے کے لیے دے جائے تو کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے۔ علم اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ یہ دستار، یہ جبہ، یہ قبہ، یہ عزتیں ایسے نہیں ملتی ہیں۔
اللہ کی فضل سے، اور اس کے بعد وہ محنت کرتا، پھر اللہ کا فضل ہوتا ہے اور اس کے مصطفیٰ کا کرم ہوتا ہے، تب یہ جا کر عزت ملتی ہے۔ نہ ایسی تھوڑی کہ کوئی جبہ کبہ اور لگا کے کھڑا ہو جائے، کچھ نہیں ہو جائے، اسٹیج پہ بیٹھ جائے۔ اسی لیے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، فتاوی رضویہ میں فرماتے غیر عالم کو منبر مصطفیٰ پہ بیٹھنا حرام ہے اور اسے تقریر کرنا ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرماتے وہ کچھ بھی بول جائے حرام و حلال، کیونکہ جو عوام ہوتی ہے وہ نااہل ہوتی ہے، اسے جو بتایا جائے گا اس کو کیچ کرتی ہے۔ اب جس راستے پر موڑو گے عوام اسی راستے پہ چلے گی، تو اسی لیے فرمایا ابتدا اس کی کرو جو تمہیں صحیح راستہ دکھائے۔ اس لیے علماء کی عزت بھی کرو اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ایک عظیم بزرگ محدث ہیں جن کا نام حضرت سیدنا حسن بن سفیان نسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم چند ساتھی تھے اور ہم کو بڑی یہ اندر خواہش تھی کہ ہم فقیہ بنے، محدث بنے، وقت پہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم ترس رہے تھے کہ کوئی ہمیں بڑا محدث بنے۔ تو فرماتے ہم نے رخت سفر باندھا اور مصر کی طرف نکلے۔ لوگ مصر چلے جاتے تھے، لوگ عمان چلے جاتے تھے، عرب چلے جاتے تھے، مکہ مدینہ چلے جاتے تھے، یہاں چند قدم سائیکل سے کوئی نہیں جانے والا علم حاصل کرنے۔ فرماتے میں وہاں گیا اور ایک عظیم محدث سے ملا تو وہ حدیث کا املا کرواتے تو تھوڑا تھوڑا املا کرواتے تھے، چونکہ طلبہ بہت زیادہ تھے تو تھوڑا تھوڑا املا کرواتے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ جو ہے ہمارے پاس تھوڑا سا سامان بچا تھا، دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ سامان خرچ ہوتا گیا، یہاں تک کہ کہتے ہیں سارا سامان خرچ ہوتا۔ اب جب کچھ نہ بچا کھانے کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زائد چادر اور زائد کپڑے بیچ کر کھانے کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ زائد کپڑے بیچے، زائد چادریں بیچی، کھانے کے سامان ہوتا رہا۔ جب وہ بھی ختم ہو گیا تو کہتے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 3 دن 3 راتیں ہم لوگوں نے بھوک اور پیاس میں گزار دیا۔ اللہ پھر فرماتے جب چوتھا دن آیا تو اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، حرکت نہیں کر سکتے تھے، اس قدر لاغر و کمزوری ہو گئی کہ ہم لوگ مرگ کے، موت کے قریب پہنچ گئے۔ پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو ہم نے کہا کہ اب ہمارے لیے جائز ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کچھ مانگیں، لوگوں کے سامنے کچھ مانگیں۔ اللہ اللہ۔ لیکن حضرت سیدنا امام حسن نسوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے دل کو یہ گوارا نہ ہوا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور اس سے کہوں کہ میں دین کا طالب علم ہوں، کچھ دے دوں۔ غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ کچھ غریب، کچھ فقیر اور کچھ محتاج ہوتے بھی ایسے ہیں کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے مگر وہ اہل ہوتے ہیں لینے میں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نااہل ہوتے ہیں پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن اندازی کری جائے، جس کا نام نکل آئے وہ جا کر لوگوں سے مانگے، سوال کرے۔ تو کہتے ہیں قرآن اندازی کی گئی جس میں میرا نام نکلا۔ کہتے ہیں میں اندر سے بڑا رویا کہ اللہ میں لوگوں کے سامنے کیسے ہاتھ پھیلاؤں، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں میں بہت رویا، رونے کے بعد لوگوں کے سامنے جانے کے بجائے میں سیدھا مسجد چلا گیا۔ علم کی روشنی یہ ہے، اگر علم نہ ہوتی تو وہ ہاتھ ضرور پھیلا دیتا، لیکن علم نے اسے مسجد کی طرف راغب کیا۔ جانا کدھر ہے؟ ایک بازار کا راستہ جاتا ہے، ایک مسجد کا راستہ جاتا ہے۔ علم والا سوچے گا تو علم کی روشنی اسے مسجد کی ہی کا راستہ دکھائے۔ فرماتے میں مسجد گیا کونے میں اور 2 رکعت بڑی طویل نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھایا اور کہا الہی پروردگار تو جانتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو طالب علم ہوتا ہے وہ تیرا اور تیرے محبوب کا مہمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جو طالب علم ہوتا ہے وہ تیرا اور تیرے حبیب کا مہمان ہوتا ہے۔ اے اللہ میں نہیں چاہتا کہ تیرے سوا کسی کا محتاج ہوں یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ اے بار الہ میری عزتیں بچا، پروردگار میری پریشانیاں ختم کر دے۔ کہتے ہیں ابھی رو کر دعا مانگ ہی رہا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور اس نے داخل ہوتے ہی کہا اس میں حسین، اس میں امام حسین بن نسوی کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا، میں نے کہا میرا نام ہے۔ اللہ اللہ۔ تو کہنے لگا کہ میرا حاکم جس کا نام طولون ہے
اس نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اس نے معافی مانگی ہے کہ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ 3 دن اور 3 رات سے بھوکے، مجھے معاف کر دیں۔ اور یہ درہم دیا ہے، جتنے ساتھی تھے 100 درہم سب کو دیا تھا اور کھانے کا الگ انتظام کیا۔ اللہ اللہ کہنے لگا ان کو معاف کریں آپ، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ جب جانے لگا تو پوچھا کہ طولون کو کیسا پتا چلا؟ تو کہتے ہیں میں جب گھر گیا تو طولون نے مجھے بلایا رات میں، اور بلانے کے بعد اس کے پہلو میں درد ہو رہا تھا، تو میں نے پوچھا درد کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا ایسا کر، جلدی کر فلاں مسجد جا، وہاں پر فلاں طلباء ہیں، ان سے معافی مانگ اور یہ پیسے انہیں پہنچا اور یہ تحفے انہیں دے۔ کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگا میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص با پردہ اور گھوڑے پر سوار ہو کر آسمان سے نیچے اترا، اترنے کے بعد نیزے سے میرے پہلو میں گڑا دیا اور کہا بدبخت حاکم، تیرے شہر میں چند طلبہ 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں اور تجھے خبر نہیں، اللہ اللہ جا ان کی مدد کر۔ اور اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جنت کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، رب نے مجھے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ جس کا مہمان جس جگہ پر ہو، یہ اللہ کو گوارا نہیں کہ اس کے مہمان 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں۔ سبحان اللہ نے فرشتہ بھیج کر ان کی مدد فرمائی۔ اللہ اللہ پھر طولون نے وہ پورا محلہ خرید کر اس میں ایک جامعہ بنوا دیا اور پوری زندگی علماء اور طلباء کی خدمت میں لگ گیا۔ سبحان اللہ، یہ مقام علماء و طلباء۔ تو اس لیے جب ہم علم سے کورے ہوں گے تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ آخر یہ کیا بات ہے، علم کون سی چیز ہے؟ بات تو بہت ہے مگر زیادہ عرض، اس لیے میرے عزیزو اللہ رب العزت پروردگار ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء اور طلباء سے محبت کرنے کی توفیق۔ کرتے ہیں شادی میں خرچ کریں، اگر 2 لاکھ میں شادی ہو جانی ہے تو ہم 10 لاکھ خرچ کریں، 5 لاکھ تو صرف ڈی جے پر ختم ہو جائے، نچنیاں پہ لٹا دیں، اور کس پہ خرچ کریں گے؟ جلسے جلوس۔ جلسہ جہاں 10,000 میں ہو جانا ہے ہم وہاں 1 لاکھ روپیہ خرچ کریں۔ کیوں؟ باہر سے مقرر بلانا، آ گئے نچنیے گویے کچھ جو نعت پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ناچ رہے ہیں، ان کو نعت پڑھنے کی بھی تمیز نہیں۔ گویے آ گئے اور گویے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہم سب کو آئیے ناچتے رہے، ہم سب ناچتے، وہ نچواتے رہے، ہم سب ناچتے رہے۔ 50,000 نذرانہ دیا، 20,000 پلس نذرانہ دیا، دینے کے بعد ان کو انعام بھی دیا اور بڑی محبت سے انہیں رخصت بھی کر دیا۔ اور وہ امام بیچارہ مسجد یہ ہماری حقیقت، اس کو 8,000 بھی نہیں دے سکتے، وہ چلا گیا۔ تمہارے یہاں میت ہو تو تمہارا امام، قرآن خوانی ہو تو تمہارا امام، جنازہ پڑھنا ہو تو تمہارا امام، سورہ یاسین پڑھنی ہو تمہارا امام، فاتحہ کرنا ہو تو تمہارا امام،
ساری زندگی اس کو گالیاں دو اور مر جاؤ تو تمہاری فاتحہ کرے وہ، تمہارے بچوں کے کان میں اذان دے وہ، ساری ذمہ داری نبھائے وہ، اور نذرانہ موٹا کوئی اور لے کر؟ یہ کہاں کی انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جو قوم اپنے امام کو 8,000 نہ دے سکے، اس قوم سے اور بھلائی کی کیا جا سکتا؟ اس لیے جلسے جلوس کرنا ہے، جلسے جلوس کے وہ نہیں ہے کہ آپ نہ کروائیے مگر حق میں رہ کر کروائیے۔ دین کی تبلیغ کے لیے کوئی جلسہ نہیں کرواتا، صرف مزہ کے لیے کرواتا ہے۔ عوام جاتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، ہونے کے بعد عوام گئی، 10 سال سے جلسہ ہو رہا ہے، وہی حال ہے، وہ حال اس حال سے بھی بدتر حال ہے۔ کون قوم سمجھتے؟ آ گئے دو چند مولوی ادھر ادھر کی مار کے نذران لے کر چلے جاتے ہیں، ایک پیسے کی دینداری کی بات نہیں ہوتی، اور دین کی بات کرنے لگو پھر کہتے ہیں مولانا تو صرف ڈانٹتے ہیں، مولانا تو ایسا کرتے ہیں، مولانا ویسا کرتے ہیں۔ اب ان کی طرح تقریر کرو تو بس بیان کر دو، ہائے ہلا پہ کر گھر چلے جاؤ نذرانہ لے کر، تو اپنے امام کی قدر کرے جو امام رکھا جاتا ہے۔ ساری ذمہ داری امام کی ہوتی ہے اور آپ دوسرے کو تھما دیتے ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اپنے ائمہ کی عزت کرو، چونکہ وہی تمہارے کام آنے والے، وقت آئے گا تو وہی کام آئے گا۔ تم لاکھ ان کو گالیاں دو، خوب ان کی ہجو کرو، خوب ان کا مذاق اڑاؤ، لیکن ہوتا کیا ہے؟ تم مرو گے تو کوئی مولوی ہی آ کر نماز جنازہ پڑھے گا۔ ہم تو بڑی بڑی ڈگریاں اپنے بیٹوں کو دلوا کر IAS PCS بنوا دیتے ہیں، مگر شریعت کا اتنا علم نہیں دیتے ہیں کہ وہ کھڑا ہو کر تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھے گا۔ فاتحہ کیا پڑھے گا؟ اسے تو نماز جنازہ کی نیت بھی نہیں آتی، اسے تو نماز جنازہ کا طریقہ بھی نہیں آتا، وہ فاتحہ کیا پڑھے گا؟ بدبخت اس کو فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا آئے گا؟ کون کہتا ہے دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرو؟ ہم نے دیکھا ہے ایک جج ہے لیکن ساتھ میں جج بھی ہے، عالم دین بھی، اور اگر عالم دین بھی ہو جج بھی ہو تو فیصلہ جب کرے گا عمر فاروق اعظم کی یاد تازہ ہو۔